بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ منورہ میں کوہرام برپا ہے، بوڑھے بچے عورتیں سب رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آج علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اٹھا لیے گئے ہیں۔ سنا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کون؟ جواب ملتا ہے، عمر وہ ہیں جن کے اسلام لانے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی۔ عمر وہ ہیں جن کے لیے ارشاد ہوا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ فاروق اعظم عشرہ مبشرہ کی وہ ہستی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی بیٹی کو ام المؤمنین کا مبارک اعزاز نصیب ہوا۔ عمر بن خطاب اس جلال کا نام ہے جس کا نام سنتے ہی کیسر و کسریٰ کے تخت خوف سے لرز جاتے تھے۔ یہ وہ لاسانی شخصیت ہیں کہ جس راستے سے گزرتے وہاں سے شیطان اپنا راستہ تبدیل کر دیتا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاروق کا خطاب ملا۔ یہ وہ شخص ہیں جن کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے پہلی مرتبہ بلا خوف اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اللہ تعالیٰ کے دین کا علم لہرایا تھا۔ یہ وہ برگزیدہ انسان ہیں جن کی تلوار ہمہ وقت اسلام کی حفاظت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اٹھتی رہی۔ یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کی حمایت میں اللہ رب العزت نے ایک سے زیادہ مرتبہ وحی اتاری۔ اس کے بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ عمر فتنوں کے لیے دروازہ ہے، جب یہ ٹوٹے گا تو اس امت پر فتنوں کی بارش ہوگی۔ کفن کا انتظام ہوتا ہے، قبر مبارک کے لیے وہی جگہ ہے جو اللہ رب العزت نے عمر کے لیے رکھی تھی۔ عمر کو ان 2 پیشروں اور ساتھیوں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفنایا جا رہا ہے۔ زندگی بھر ساتھ، قبر میں بھی ساتھ، آخرت میں بھی ساتھ اور جنت میں بھی ساتھ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اشکبار آنکھوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں، عمر مجھے معلوم تھا کہ اس جگہ تم ہی دفن ہوگے، کیونکہ میں نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میں آیا اور ابو بکر اور عمر آئے، میں اٹھا اور ابو بکر اور عمر اٹھے، میں گیا اور ابو بکر اور عمر گئے۔ عمر اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں، امت بے چین ہے۔ اسلام کے سب سے بڑے سپاہی کی ہیبت و جلال کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی ہے۔ اس دن ابلیس خوش تھا کہ اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو گئی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کی ہیبت سے شیطان بھی رستہ بدل دیتا ہے۔ اے امیر المؤمنین، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اے عمر بن خطاب، آپ تو چلے گئے مگر آپ کا نام آج بھی کفر کے لیے خوف کی علامت ہے۔ اے فاروق اعظم، اس امت کو آپ جیسے ایک اور شخص کی ضرورت ہے۔ کاش ایک اور عمر ہوتا جو کفر پر لرزہ طاری کر دیتا۔ آپ نے فرمایا تھا، مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کافروں کو اپنے کفر پر فخر ہوگا اور مسلمانوں کو اپنے ایمان پر ندامت ہوگی۔ آج آپ کی بات پوری ہو گئی ہے، امت بے کس ہو گئی، کفر کا ڈنکا بجنے لگا۔ جن کی سوچ پر نازل ہوتا تھا قرآن، اس عمر بن خطاب پر لاکھوں سلام۔